الف اللہ چنبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پریام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سوالات آج بھی ہمارے پاس کافی زیادہ اور بڑے عام۔ پہلا سوال حضرت جی اس میں شامل کرتے ہیں، فضل حق ہیں، یہ کہتے ہیں کیا قاتل کے لیے توبہ کی گنجائش موجود ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا اور وہ مار دھاڑ کرنے والا اور لڑائی بڑائی والا، تو رفتہ رفتہ اس نے 99 آدمی قتل کیے جو اس کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ اس کے بعد اسے خیال آیا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں نے اپنی آخرت تباہ کر دی، مجھے توبہ کر کے رجوع الی اللہ کرنا چاہیے۔ یہ بنی اسرائیل کی بات۔ صحیح۔ وہ کسی عالم کی خدمت میں پہنچا، اسے ساری بات بتائی تو مولوی صاحب بڑا کچھ ہے، جیسا علماء ظواہر کی عادت ہوتی ہے کہ اب اتنے قتل کر کے تم بدماش آدمی پھرتے ہو، توبہ تلاش کرتے ہو۔ وہ بھی اس طرح کا بندہ تھا، اس نے مولانا کو بھی قتل، اس نے کہا چلو گناہ تو ہے پر سینچری تو پوری ہو گئی، 100 ہو گئے۔ صحیح۔ وہ خلش اس کے دل میں رہی، تو وہ کسی بزرگ اہل اللہ کے پاس، صوفی کے پاس جا پہنچا۔ انہوں نے فرمایا تیرے گناہ اللہ کی رحمت کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ توبہ کا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں ہے، لیکن توبہ کی شرط یہ ہے کہ پھر وہ گناہ نہ کرو اور آئندہ زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارو۔ توبہ ایک عمل کا نام ہے، خالی کہنے کا نہیں۔ خیر اس نے توبہ کی، انہوں نے اسے کوئی اللہ کا ذکر، دین کے عمل بہت سکھایا اور فرمایا ایک بات اور ہے، معاشرہ جو ہوتا ہے یہ برباد کر دیتا ہے بندے کو، تم واپس جاؤ گے اس معاشرے میں، وہاں تمہاری دشمنیاں، تم نے لوگ مارے ہیں وہ تمہارے پیچھے آئیں گے، تم مقابلہ کرو گے، تم مرو گے یا پھر اور قتل کرو گے، تو تم وہاں نہ جاؤ، فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں لوگ سارے اللہ اللہ کرنے والے اور نیک لوگ ہیں، تم نیکوں کے پاس چلے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ وہ چل دیا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں واپس نہیں جاتا، میں وہاں جاؤں۔ جب راستے میں تھا تو زندگی ختم ہو گئی، موت آ گئی۔ جہنم کے فرشتے آ گئے روح قبض کرنے اور جنت کے فرشتے بھی آ گئے روح قبض۔ وہ کہتے تھے یہ ہماری پکی آسامی، انہوں نے کہا اس نے تو توبہ کر لی، تو ہمارا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جہنم کے فرشتے بھی کھڑے ہیں، ان کے پاس وہ آگ کے لباس اور گرز اور سزائیں لیے ہوئے، زنجیریں لیے ہوئے، آگ لیے ہوئے۔ جنت کے اپنے خوشبوئیں، پھول اور تحفے لیے ہوئے اور خوشبودار لباس لیے ہوئے، ریشمی لباس، وہ کھڑے ہیں، وہی تو ہمارا ہے۔ ابھی بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے، اب ہمارا تو جھگڑا نہیں ہے، ہمارے پاس اس کی ہسٹری ہے، آپ کے پاس اس کا حال ہے۔ انہوں نے اس کی بارے الہ کیا کریں؟ اللہ بڑا بے نیاز ہے، فرمایا زمین ناپ لو، اگر بدکاروں کے قریب ہے ابھی تو جہنم والے لے جاؤ، نیکوں کے قریب ہے تو جنت والے لے جاؤ۔ تو حضور فرماتے ہیں جب فرشتے زمین ناپنے لگے تو حقیقتاً وہ نیکوں سے دور تھا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا ادھر سے سمٹ جا۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس نے توبہ کی ہے، اسے محروم نہیں رکھتا میں، تو ادھر سے سمٹ جا، ادھر سے میرے لمبی ہو۔ پیاروں کے قریب ہو جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
تو میاں وہاں تو یہ تو بنی اسرائیل کا تھا، آپ امت محمد رسول اللہ سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ توبہ ہر ایک کے لیے ہے، توبہ کی شرط یہ ہے کہ اپنی اصلاح کر لے اور آئندہ زندگی اللہ کی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزارے۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ اگلا سوال حضرت جی شامل کرتے ہیں، ڈاکٹر عمران ہے، یہ کہتے ہیں کہ اگر لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو میاں بیوی مانتے ہوں اور ان کی شادی بھی ہوئی ہو، ان کے دوستوں کو بھی اس بات کا علم ہو، مگر گھر والے اس رشتے کو تسلیم نہ کرتے ہوں، تو اس کی شرعی کیا حیثیت؟ شادی کیسی ہوئی ہے جب گھر والوں کو پتہ ہی نہیں؟ گھر والوں کے بغیر ہوئی ہے شادی؟ نہیں، بغیر اگر شرعی طور پر لڑکی بالغ ہے، لڑکا بھی بالغ ہے، دو گواہوں کے سامنے نکاح، دو گواہ شرط ہے نکاح جی، دوستوں کو پتہ ہے کہتے ہیں۔ نہیں، پتہ ہونا اور بات ہے، ٹھیک ہے۔ گواہ ہونا اور بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب وہ آپس میں ایجاب و قبول کرتے ہیں، دو گواہ مسلمان عاقل بالغ آزاد، ٹھیک ہے۔ غلام نہ ہوں، حواس مختل نہ ہوں، نابالغ نہ ہوں، کسی کے غلام نہ ہوں، یہ شرائط ہیں گواہوں کی۔ صحیح۔ دو گواہ موجود ہوں، اس کے سامنے لڑکا اور لڑکی آپس میں بالغ ہیں، ایجاب و قبول کر لیتے ہیں، نکاح ہو گئے، ہو شادی گیا، ہو گئی، بالکل ٹھیک۔ کوئی مانے یا نہ مانے۔ یہ الگ بات ہے کہ والدین کی اجازت لینا مناسب تھی، نامناسب کیا، یہ ہوا وہ، لیکن وہ شادی نکاح ہو گیا۔ بالکل۔ اب لڑکی لڑکا آپس میں آپ خود ہی طے کر لیتے ہیں، کوئی گواہ نہیں، کوئی بندہ نہیں، تو پھر دوستوں کو خبر بھی ہوگی تو کیا اس خبر کا وہ گواہ تو نہیں ہے نا۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک کام میں کر گزرتا ہوں، پھر آپ کو خبر ہوتی ہے تو آپ کے پاس خبر ہے، آپ اس کے وٹنس تو نہیں ہے نا، گواہ تو نہیں ہے، تو نکاح کے لیے دو گواہ ضروری ہیں۔ پھر اس میں بھی فتاویٰ میں علماء ایک رعایت اور فرما دیتے ہیں کہ لڑکا لڑکی اور ایک آدمی بھی اور ہو تو دو گواہ، وہ لڑکا بھی گواہ تصور ہو جاتا ہے نا، تو دو گواہ ہو گئے۔ ٹھیک ہے۔ ایک تو وہ اپنا نکاح کر رہا ہے، ایک اس بات کا گواہ بھی ہے کہ نکاح ہوا، صحیح۔ تو کم از کم ایک آدمی تو اور موجود ہو، عاقل بالغ مسلمان جو گواہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ اس کے سامنے لڑکی قبول کر لے میں اسے خامند قبول کرتی ہوں، یا لڑکا کہہ دے میں نے اس سے نکاح کر لیا، لڑکی انکار نہ کرے تو بھی نکاح ہو جائے گا۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد گھر والے تسلیم کریں نہ کریں نہ کریں، وہ پھر نکاح ہو گیا، وہ پھر معاشی مسئلہ ہے، معاشی مسئلہ، بالکل خاندانی ٹھیک، مسئلہ ہے، معاشرتی، نکاح ٹھیک ہے۔ جائز ہو گیا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ لیکن ایسے ہی کوئی گواہ نہیں، ہم نے آپس میں کر لیا، پھر دوستوں کو بعد میں پتہ چلا، تو وہ گواہ تو نہیں نا، بالکل ٹھیک ہے۔ گواہ شرط۔ صحیح، بالکل صحیح۔ عبیہ ہے، یہ کہتی ہیں کیا شوہر بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کر سکتا ہے یا بیوی کی اجازت شرط ہے؟ نہیں، کوئی شرط نہیں، شرط نہیں ہے۔ کوئی شرط نہیں ہے۔ اسلام میں 4 شادیاں جائز ہیں، اور ان کے ساتھ جو شرط اللہ نے لگائی ہے وہ سب سے سخت ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ 4 تک شادیاں کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ آپ ان میں عدل کر سکیں، چاروں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کر سکیں، ایک جیسے اخراجات دے سکیں، ایک جیسے لباس دے سکیں، ایک جیسا گھر دے سکیں، ایک جیسی سہولتیں دے سکیں، ایک جیسی عزت دے سکیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں یہ خدشہ ہو کہ تم یہ عدل نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، پھر ایک ہی پہ گزارا کرو۔ بالکل صحیح۔ اب اس سے کڑی شرط کیا ہوگی؟ اور یہ ممکن نہیں ہے کہ انصاف انسان اس دور میں تو بہت ہی نہیں، مشکل کرنا ہے۔ پڑتا ہے، کرے، صحیح، کرے نا جی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ نہیں کر سکتا تو شادی نہ کرے۔ قرآن نے تو سیدھی شرط لگائی ہے نا جی، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، اگر تمہارا دل چاہتا ہے 2 شادیاں کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، لیکن شرط یہ ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم ان میں برابری نہیں کر سکو گے، فواحدہ، پھر ایک پر گزارا کرو، صحیح، پھر دوسری کی اجازت نہیں ہے، بالکل صحیح، بالکل ٹھیک۔ مت کرو، ورنہ آخرت کو حساب، وہ شادی تو ہو جائے گی لیکن حساب ہوگا کہ اس کے ساتھ زیادتی کیوں کی، اس کا حق کیوں ادا نہیں کیا۔ ہاں، حضور فرماتے ہیں ایک دلی کیفیت ہوتی ہے، وہ بندے کے اختیار میں نہیں۔ اب صحیح، اس کی 2 یا 4 بیویاں ہیں، ایک سے زیادہ محبت ہے، ایک سے کم ہے، وہ اس کے بس، دلی کیفیت اس کے بس میں۔ ظاہری طور پر بات کرنا، احترام کرنا، اخراجات دینا، لباس، گھر، اکوموڈیشن، وہ سب ہوگی۔ صحیح۔
اور اس میں برابری مطلب جس بھی سطح کا انسان ہے، جس بھی جو اس کا سٹیٹس ہے اس کے مطابق سب سب برابر رکھے. اب یہ نہیں کہ ایک کو گھر سے نکال دے یا ایک کو ڈنڈے مارتا رہے دوسری سے پیار کرتا رہے، یہ جائز نہیں. یہ جائز نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے. پھر اس کو ایک ہی شادی کرنی چاہیے، دو کرے گا تو شادی تو ہو جائے گی لیکن آخرت کون بھگتے گا؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو اللہ نے فرمایا فواحدۃ، پھر اگر یہ نہیں کر سکتے یا یہ ڈر ہے نہیں کر سکوں گا تو ایک ہی کے ساتھ گزارا کرو. صحیح. اور بیوی کی شرط سے زیادہ شرط یہ سخت ہے. یہ بہت کڑی شرط، بالکل ٹھیک ہے، یہ بہت سخت شرط. صحیح. حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور واپس آ کے کچھ اور سوالات ہیں وہ شامل کرتے ہیں. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ ہمیں SMS کر سکتے ہیں. نمبر نوٹ فرما لیجئے 0333455021، اور آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوشچن کے آپشن پہ جائیے اور اپنا سوال لکھیے، ہمیں اپنا سوال بھیجیے. ہم آپ کا سوال اس پروگرام میں ضرور شامل کریں گے. ایک مختصر کمرشل بریک لیتے ہیں، اس بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب. حضرت جی اگلا سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں. انصر احمری سے، قرآن و حدیث کے مطابق کسی بھی پیر کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کی کیا حیثیت ہے؟ الحمدللہ یہ پہلے گزر چکی ہے اس پہ بحث اگلے پروگرام میں، کہ بیعت ہوتی ہے اصلاح کے لیے یا حصول برکات کے لیے. جو پیروں سے ہوتی ہے وہ دو ہی قسم ہے. صحیح. تو بیعت اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو روزمرہ کے معمولات کا پتہ چل جائے. اگر آپ خود جانتے ہیں تو پھر بیعت کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ٹھیک. نہیں جانتے تو کسی سے آپ کو وابستہ ہونا پڑے گا. تو بجائے اس کے کہ کبھی مجھ سے پوچھیں، کبھی آپ سے، کبھی اس سے، کوئی کچھ بتائے گا کوئی کچھ، تو ایک بندے پہ اعتبار کر لیں جو روزمرہ کے امور کا علم رکھتا ہو، وہ آپ کی رہنمائی کر سکے. اس سے پوچھ کر آپ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیسے جائز ہے کیسے ناجائز ہے، کون سا کام کیسے کرنا ہے، تو اسے بیعت اصلاح کہتے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. دوسری بیعت تصوف کی ہوتی ہے جو حصول کیفیات کے لیے ہوتی ہے. اسے جانتے ہی لوگ کم ہیں اور اس کے طالب بھی بہت کم ہوتے ہیں. وہ اس کا الگ ماحول ہے. وہ پیر نہیں، وہ تو استاد ہوتا ہے، شیخ ہوتا ہے. اس کا سینہ منور ہوتا ہے، قلب منور ہوتا ہے. وہی نور آپ کے دل میں انڈیل. وہ ایک الگ بحث ہی الگ ہے، اور وہ ان کا موضوع بھی نہیں ان کے سوال سے. بالکل صحیح. جو بنتا ہے ان کا جواب تو وہی ہے کہ اصلاح کے لیے بیعت. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. مظفر ہے آزاد کشمیر سے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم ایسے نماز ادا کرو جیسے مجھے نماز ادا کرتے دیکھو. حضرت جی وہ کون سا طریقہ ہے؟ یہی طریقہ ہے جو ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. حضوری معلم ہے نا سارے دین کے. بالکل ٹھیک ہے. وضو کا طریقہ بھی ہم وہی کرتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح وضو فرماتے تھے. اسی طرح نماز کا طریقہ بھی وہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا. تو اب اس کے علاوہ اور طریقے اختیار کرنا وہ جائز نہیں ہے، درست نہیں. بالکل صحیح. وقاص انور ہیں، کانسٹیبل ہیں رحیم یار خان سے. اگر حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے ہوں تو ہم دونوں میں سے پہلے کس کے حقوق ادا کریں؟ دیکھیں یہ انہیں آپ الگ نہ کریں. ٹھیک ہے. ان کے نام الگ ہیں، دراصل ایک ہی چیز ہے. جو حقوق العباد ہیں کس نے مقرر کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے. تو پھر اللہ کی حقوق ہو گئے. وہ بے شک. حقوق اللہ جو ہے وہ کس نے مقرر کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ. اللہ نے. تو اللہ کی اطاعت ہو گئی. اب حقوق العباد ہیں ماں باپ کا، اولاد کا، بیوی کا، معاشرے کا، قوم کا، انسانیت کے حقوق ہیں ہم پر، لیکن وہ کس نے مقرر کی ہیں؟ سبحان اللہ. تو اہمیت تو میرے بھائی سارے اللہ کے احکام ہیں. سب کی اہمیت یہ ہے کہ اسے اللہ کا حکم سمجھ کر خلوص دل سے پورا کیا جائے. بالکل صحیح. بالکل. اب یہ سمجھ لینا کہ یہ تو اللہ کا کیا خیر ہے، اللہ معاف کر دے گا تو میں حقوق العباد کر دوں. حقوق العباد کس نے مقرر کی ہیں؟
یقیناً آپ تو طے نہیں کر سکتے کہ کس کا کیا حق ہے، وہ بھی تو اللہ کا حکم اللہ ہے. کا حکم ہے، اسی نے طے کی. لہٰذا اس میں فرق کرنا نہیں چاہیے، چونکہ ساری اللہ ہی کی عبادت ہے. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. عبادت نام ہی غیر مشروط اطاعت کا ہے. سبحان اللہ. وہ حقوق العباد میں کرتے ہیں یا حقوق اللہ میں کرتے ہیں، عبادت اطاعت کو کہتے ہیں. بالکل ٹھیک. حافظ الطاف سرور ماڈل ٹاؤن لاہور سے یہ کہتے ہیں، میں نے سلطان باہو کی کتاب عقل بیدار میں پڑھا تھا کہ جو اللہ کا دیدار نہ کرا سکے وہ ولی اللہ نہیں. تو کیا آج کے دور میں بھی کوئی ایسا ولی اللہ ہے جو اللہ کا دیدار کرا سکے، اور کیا ایسے ولی اللہ کی تلاش لازم ہے؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ. بڑی عجیب بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کتابوں کی جو اتھینٹسٹی ہے وہ کوئی قطعی نہیں رہی. ٹھیک ہے. پچھلے اس میں خلط ملط بھی کر دیتے ہیں، ملا بھی دیتے ہیں، کہیں کاتب کچھ کا کچھ لکھ دیتے ہیں. اور یہ ہر صوفی جانتا ہے کہ اس دار دنیا میں یہاں اللہ کا دیدار ناممکنات میں سے ہے. ٹھیک ہے. اس دنیا میں اس بینائی یا اس آنکھوں یا اس وجود یا اس روح کے ساتھ اس عالم میں کوئی نہیں دیکھ سکتا. حتیٰ کہ اللہ کے برگزیدہ اور اولو العزم پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ، جنہیں براہ راست اللہ سے ہم کلام ہونے کی سعادت تھی اور عظمت تھی ان کی، براہ راست بارگاہ الہی سے انہیں خطاب ہوتا تھا اور وہ جواب دیتے تھے، اور ان کے مکالمے قرآن میں موجود ہیں. جب شرف ہم کلامی سے مشرف ہوئے تو ان کے دل میں بھی تڑپ پیدا ہوئی کہ بات تو ہو رہی ہے، آمنا سامنا بھی ہو جائے تب بات ہے. بیارینی انظر الیک، ہے میرے پروردگار مجھے اپنا آپ دکھا دے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا لن ترانی، فرمایا موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، یہ عالم دنیا جو ہے اس میں اتنی قوت نہیں ہے، تم نہیں دیکھ سکتے. لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکو. تو اگر اولو العزم پیغمبر نہیں دیکھ سکتا تو ولی کون ہے جو دیکھ نہیں سکتا، دکھا کیسے سکتا ہے؟ یہ کون سی شرط؟ بالکل صحیح. خود دیکھ نہیں سکتا تو دکھا کیسے سکتا ہے؟ دیکھنا اور بات ہے، دکھانا پھر اور مشکل ہے. تو یہ تو ایک فضول سی بات ہے. ہاں، ولایت یہ ہوتی ہے کہ استحضار ہو جائے. استحضار کہتے ہیں اللہ کو ہر وقت اپنے پاس سمجھنے کا یقین ہو جانا. صحیح کہ اللہ حاضر ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث احسان کا جملہ ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ. آپ نے کہا انا کا جیسے کہ، گویا کہ جیسے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے. ایک کیفیت ہے کہ جیسے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، دیکھ نہیں رہا ہوں. جیسے کہ بالکل صحیح. جیسے ایسے ہو جاؤ جیسے تم اللہ کو اگر دیکھ رہے ہوتے تو جو کیفیت ہوتی وہ ہونی چاہیے. بے شک، بالکل ٹھیک. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تم میں یہ جرأت نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں کر سکتے، کیونکہ جو چیز عملاً نہیں ہو سکتی اس کا تصور بھی محال ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. بندہ بغیر کسی مشین کے نہیں اڑ سکتا. اسے کہو بیٹھ کے تصور کرو میں اڑ رہا ہوں، نہیں کر سکتا. صحیح، بالکل صحیح. جو چیز ناممکن ہوتی ہے اس کا تصور بھی ناممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے. تو یہ تو بڑی جرأت کی بات ہے کہ کسی کو استحضار ہو. یہی سارے تصوف کا خلاصہ ہے کہ آپ کو حضور حق کا یقین ہو جائے کہ میرا اللہ میرے پاس. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر یہ نہیں تو پھر یہ یقین رکھو فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ كَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ یقین رکھ لو کہ تم نہیں دیکھ سکتے تو اللہ تمہیں دیکھ رہا. سبحان اللہ. کم از کم یہ بھی نہیں ہے تو پھر کیا ہے نماز. بالکل ٹھیک. لہذا دیدار الہی آخرت میں ہوگا. مرنے کے بعد نگاہیں مضبوط کر دی جائیں گی، اور مومنین جو نجات میں ہوں گے وہ میدان حشر میں بھی دیدار الہی سے سرفراز ہوں گے. بزرگ کے احکام میں موجود ہے. بلکہ عرض کی گئی صحابہ کی طرف، یا رسول اللہ ہم کیسے دیں کہ فرمایا جس طرح آپ دنیا میں چاند کو دیکھتے ہو اسی طرح اللہ کا دیدار بھی ہوگا، انہی آنکھوں سے دیکھو گے. لیکن وہ آنکھیں، وہ نظر بدل جائے گی.
صحیح. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. جب بندہ مرتا ہے برزخ میں جاتا ہے تو اسے بتا دیا جاتا ہے تمہاری آنکھوں سے حجابات دنیا ہٹا دیے گئے، اب تمہاری نظر بصرک الیوم حدید، فولادی ہو گئی ہے، مضبوط ہو گئی ہے. تمہیں فرشتے بھی نظر آ رہے ہیں، جنت بھی دکھائی دے رہی ہے، دوزخ بھی دکھائی دے رہا ہے، ساری چیزیں منکشف ہو گئیں. جب یہ عالم ہوگا تو جو خوش نصیب ہوں گے انہیں دیدار باری بھی ہوگا. سبحان اللہ. بلکہ جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہی دیدار باری ہے. صحیح. اور اس پہ اپنی حیثیت کے مطابق کسی کو برسوں میں ایک بار، کسی کو سال میں ایک بار، کسی کو 6 مہینے میں، 3 مہینے، 1 مہینے میں، کسی کو ہفتے میں، کسی کو روز ہوگا. سبحان اللہ. اپنے اپنے مقامات ہوں گے. صحیح، بالکل صحیح. تو اس دنیا میں، اس زندگی میں یہ تصور کرنا کہ اللہ کا دیدار یہ ممکن نہیں. بالکل صحیح. حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور بریک سے واپس آ کے کچھ اور سوالات ہیں ان کو شامل کرتے ہیں. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 033349555021. اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں. almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوسچن کے آپشن میں اپنا سوال لکھیے اور ہمیں بھیج دیجیے. آپ کا سوال ہم پروگرام میں شامل کریں گے. ایک مختصر کمرشل بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت جی اگلا سوال انہی کا حافظ الطاف سرور صاحب کا ماڈل ٹاؤن سے، جن کا پہلا سوال تھا بریک سے پہلے. انہی کا دوسرا سوال ہے کہ اگر کوئی پابند شریعت ہو، عالم ہو، محدث ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا دیدار نہ کرا سکے تو کیا اسے ہم پیر کامل کہہ سکتے ہیں؟ نہیں بھئی، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہونا اس دنیا میں تو ممکن ہی نہیں. ٹھیک ہے. پہلے سوال میں اس کی کافی وضاحت آ گئی. بالکل صحیح. بالکل ٹھیک ہے. وہ تو نہ کسی محدث کو نہیں. جب اللہ کے کلیم اللہ کے اولو العزم پیغمبر کو فرما دیا گیا لن ترانی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے بارے بھی علماء کی 2 رائے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ حضور کو دیدار باری نہیں ہوا، یہ اس زندگی میں ممکن نہیں. ٹھیک ہے. جو قائل ہیں وہ کہتے ہیں شب معراج حضور اس عالم آب و گل میں نہ تھے. بالکل ٹھیک. بالائے عرش تھے. صحیح. جنت کا ملاحظہ ہوا، جہنم کا معائنہ ہوا، برزخ کے حالات آپ نے سارے حدیث معراج میں بیان فرمائے کہ سود خواروں کو اس حال میں دیکھا، جھوٹوں کو اس حال میں سارا ہے جی. تو سارے انکشافات آپ کے وہ ہیں جو قیامت کو لوگوں پہ منکشف ہوں گے. تو قیامت کو تو دیدار باری بھی ہوگا. اگر وہاں دیدار باری ہو تو اس میں کیا مانے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. بالکل ٹھیک. تو یہ دنیا میں صرف خاصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ بھی اس عالم میں نہیں. بالکل صحیح. بالکل ٹھیک. وہ بھی اس عالم میں بالائے عرش. بالکل ٹھیک. اس پہ بھی علماء پھر کچھ ایسے ہیں جو اس کے قائل نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ زندگی تو دنیا کی تھی. صحیح. بالکل صحیح. اگلا سوال حضرت جی شامل کرتے ہیں. قاسم علی ہیں گجرات سے. یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے پروگرام میں اکثر تصوف اور ولایت پہ بحث سنتا ہوں. میرا سوال ہے کہ ولایت کیسے ملتی ہے؟ ولایت، آپ کا سوال یہ ہے، میرا سوال یہ ہے کہ ولایت ہے کیا؟ صحیح. کوئی چیز کا پتہ ہو تو پھر اسے تلاش بھی کیا جائے. پتہ تو ہو کہ یہ ہے کیا. ہے کیا. بالکل ٹھیک ہے. جب یہ پتہ ہو کہ یہ فلاں چیز ہے تو پھر تلاش آسان ہو جاتی ہے. پتہ ہو یہ مٹی کی بنی ہوئی ہے تو کمہار کا گھر نظر آتا ہے. بالکل پتہ ہو یہ لوہے کی بنی ہے تو لوہار کی دکان نظر آتی ہے. پتہ ہو یہ کپڑا ہے تو پھر کپڑے کی دکان نظر آتی ہے. پہلے پتہ ہو کہ یہ چیز ہے کیا. سبحان اللہ. ولایت ہے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات 2 طرح سے ہیں. علوم ظاہری، قرآن کریم، ساری حدیث پاک، ساری سنت، آپ کا ارشاد، آپ کا فعل، جو چیز آپ نے پسند فرمائی، یہ سارے ظاہری علوم برکات محمد الرسول اللہ. صحیح. آدمی ان کو مانے، دل سے تسلیم کرے، ان پر عمل کرے، نجات کے لیے کافی ہے. الحمدللہ جنت میں پہنچے. اب کچھ لوگ جو خوش نصیب تھے جنہوں نے عہد نبوی پایا وہ صحابی ہو گئے.
کیا وہ نمازیں ساتھ پڑھتے تھے؟ کوئی قرآن اور تھا؟ کوئی عبادت اور تھی؟ یار سارا دین وہی ہے جو ان کے پاس تھا۔ یہ صحابیت کیا تھی؟ یہ ایک کیفیت تھی کہ جو برکات نبوت حضور کے قلب عطر میں اور جو جمال الہی کی طلب اور کیفیات تھی، وہ روبرو آنے سے ایک نگاہ میں کام ہو گیا۔ انہوں نے حضور کو دیکھا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ان پر پڑی تو ایک نگاہ میں اس نے کہا تھا من سی پا رہے دل میں فروشم بے گفتہ قیمتش گفتم نگاہ ہے، میں دل کے ٹکڑے بیچتا ہوں کہا قیمت کا نگاہ۔ اس نے کہا بھئی مانگی قیمت کب ملتی ہے؟ بے گفتہ کم ترش، کوئی کم کرو، منہ مانگی قیمت کو۔ اس نے کہا کہ گاہ ہے زندگی میں ایک نگاہ سے ہی، تو وہ ایک نگاہ انہیں شرف صحابیت سے وہ کیفیات ان کے سینے میں انڈیل دی گئی، وہ ولایت ہے۔ صحیح۔ ان سے تابعین کو پہنچی، تبع تابعین کو پہنچی، ان سے امت کے لوگ آج تک لے رہے ہیں۔ وہ کیفیات حاصل کی جائیں تو وہ ولایت ہے۔ اب آپ ایک آیت پڑھتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، معنی بھی سمجھ لیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں میں شارک سے زیادہ اس کے قریب ہوں۔ اس کی کوئی کیفیت جب آپ محسوس کرتے ہیں، فیل کرتے ہیں، یہ ولایت ہے۔ سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، یہ ایمان ہے، اسلام ہے، نجات کے لیے کافی ہے، لیکن مزید قرب الہی اور چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ نجات ایک درجہ ہے، قرب الہی کے مدارج کی حد ہی نہیں، کوئی کہاں تک جاتا۔ تو اس کیفیت کو میں اپنی نظر سے دیکھ سکتا ہوں، آپ اپنی استعداد سے، دوسرا ہر بندے کی استعداد اپنی ہے۔ ان کیفیات کو پانا، آپ قرآن پڑھیں، مفہوم تو سمجھ آتے ہیں، اندر محسوس بھی ہو، فیلنگ بھی آئے۔ صحیح، بالکل صحیح، یہ ولایت ہے۔ یہ ولایت ہے، یعنی اور آپ ان کو پایا کیسے جا سکتا ہے؟ وحدہ لا شریک، اللہ واحد ہے لا شریک ہے، یہ پہلا مراقبہ ہے تصوف کا۔ اللہ واحد ہے لا شریک ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن کبھی کسی سے سفارش کی منت کرتے ہیں جائز ناجائز، کبھی کسی کو رشوت دیتے ہیں، یہ بھی تو بت ہی ہیں نا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ بتوں کا پجاری پتھر کے بتوں کو پاس جاتا ہے، ہم زندہ انسانوں کے قدم میں چلے جاتے ہیں۔ کبھی قرآن کو بھی وظیفہ ڈھونڈتے ہیں، کوئی دنیا کا کام ہو جائے، لیکن جب وہ کیفیت آ جائے تو دل میں ایک حال آ جاتی ہے اللہ واحد ہے اور اس کی جگہ دوسرے کو نہیں رکھ سکتا۔ سبحان اللہ۔ مر سکتا ہوں، پریشان ہو سکتا ہوں، نقصان اٹھا سکتا ہوں، لیکن اس کی جگہ کوئی دوسرا نہیں، میں اس کی بارگاہ چھوڑ کر دوسرے کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا۔ تو یہ کیفیات جو ہیں یہ ولایت ہے۔ اب یہ جیسے پہلوں نے حاصل کی، یہ تو سینہ بسینہ ہوتی ہیں۔ صحابہ نے حضور سے، تابعین نے صحابہ سے، تبع تابعین نے تابعین سے، اولیاء امت نے درجہ بدرجہ۔ تو یہ تو ان لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے جن کے پاس کیفیات ہیں، محنت کرنا پڑتی ہے، دل روشن کرنے پڑتے ہیں، عمریں لگتی ہیں تو نصیب ہو جاتی ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ اور ولایت حاصل کر کے مقصد اگر معرفت الہی ہے، قرب الہی ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اور اگر ولایت حاصل اس لیے کرنی ہے کہ دنیا داری پہ نہیں، وہ تو دکان ولایت چمکانی نہیں ہے، تو وہ پھر وہ ولایت تو شیطان کی ہے۔ ولایت یہ نہیں، وہ ولایت دوستی نہیں ہے، تو اس میں اور شیطان اس میں فرق ہے۔ وہ بالکل صحیح بات دوستی ہے، تو شیطان کی۔ وہ شیطان کی ہے۔ اگلا سوال حضرت جی، یہ دو تین لوگوں کا ایک ہی سوال ہے، یاسر محمود گجرات سے، محمد عمران پاک پتن سے، اور قمر زمان ضلع باولپور سے۔ یہ ملتے جلتے سوال تھے، لیکن میں نے ایک ہی سوال ان کا کر دیا کہ اگر شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا تھا تو پھر وہ حضرت حوا کو بہکانے کے لیے دوبارہ جنت میں کیسے داخل ہوا؟ اللہ اللہ اللہ، گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جنت آخرت کے بعد نصیب ہوگی، جس میں داخلہ ہے اور پھر کوئی باہر نہیں آئے گا، وہ اور ہے، ٹھیک ہے، وہ آخرت میں نصیب ہوگی۔ یہ جنت جس میں آدم علیہ السلام کو ٹھہرائے گا، یہ وہ جنت نہیں ہے صحیح، بالکل ٹھیک، جہاں آپ کا عارضی قیام تھا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق زمین کے لیے ہوئی تھی، اس جنت کے لیے نہیں۔ ٹھیک ہے، انی جائل فی الارض خلیفہ، میں صحیح،
زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتا، تو انہیں زمین پر آنا تھا، ٹھیک ہے، زمین پہ انہیں ہر حال آنا تھا۔ اب یہ جنت جو آسمانوں میں یا برزخ میں کہیں ہے، رب جانے کہاں ہے، تو اس میں آدم علیہ السلام کو رکھا گیا، تو پہلے تو اس میں فرشتے بھی آتے جاتے تھے، شیطان بھی فرشتوں میں تھا۔ جب اسے نکال دیا گیا تو کمیونیکیشن کے ذرائع آج تو مادی دنیا میں اتنے ہیں کہ آپ ایک موبائل پہ ٹک کر، کوئی تار نہیں، کوئی رابطہ نہیں، بات آپ امریکہ اور روس اور جاپان میں کر رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، تو شیطان نے بھی کسی موبائل پر باہر سے بات کر کر لی ہوگی ڈیفینیٹلی، کیونکہ ذرائع تو یہ مادی ذرائع تو آج بنے ہیں نا، صحیح بات ہے، تو روحانی ذرائع تو ازل سے موجود ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ جنت میں، اس جنت میں بھی جائے گھسا ہو، یہ ضروری نہیں ہے، بات کر سکتے ہیں۔ بات اس نے یہ کی کہ قاسم لہما، ان دونوں کے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے۔ ان کی زندگی کی ابتدا تھی، اللہ پر بھروسہ نہ کرتے تو کس پر کرتے؟ قرآن کریم فرماتا ہے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے آدم میں نافرمانی کا ارادہ نہیں، ان کا عزم نہیں تھا، صحیح، بھول ہو گئی۔ وہ بھی شیطان نے جب اللہ کی قسمیں کھائیں تو اللہ کے نام پر اعتبار کر گئے، ٹھیک، ہاں جی؟ بالکل صحیح، تو قرآن نے گواہی دی لم نجد لہو عزما، پھر قرآن نے کہا ہم نے ان کی خود دعا سکھائی، یہ پڑھو، پھر ان کی خطا معاف کر کے انہیں برگزیدہ بندہ بنا لیا۔ تو بھئی آج کے دور میں یہ سوال کے بعد کیسے کر لیا؟ اب تو مادی ذرائع انسانوں کے پاس اتنے ہیں کہ شیطان سے زیادہ یہ دور باتیں کر لیتے ہیں، شیطان اس زمانے میں کر لی ہوگی۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ محمد عمران ہے شیخ پورہ سے، یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر میں منکر نکیر سوالات پوچھتے ہیں، تو کیا مرنے کے بعد بھی عقل قائم رہتی ہے کہ انسان سوال سمجھ بھی سکے اور جواب بھی دے سکے؟ قرآن کریم سورہ یاسین میں آتا ہے کہ ایک قوم کے پاس ہم نے ایک نبی بھیجا، دوسرا بھیجا، تین بھیجے، تین ہو گئے، وہ مان نہیں رہے تھے ان کی بات۔ تو ایک آدمی شہر کے دوسرے کنارے سے دوڑتا ہوا دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا تم اللہ کے نبیوں کی بات نہیں مانتے، یہ تم سے کوئی معاوضہ، کوئی طلب، کوئی مطلب نہیں رکھتے، تم سے کوئی دنیاوی فائدہ نہیں چاہتے، میں تمہاری بھلائی کے لیے تمہیں حق بتا رہے ہیں۔ تو انہوں نے اسے شہید کر دیا قوم میں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے اسے جنت میں اٹھا لیا۔ اب یہ جنت بھی برزخ کی جنت ہے، ٹھیک ہے، وہ جو دائمی جنت ہے اس میں داخلہ قیامت کے بعد ہوگا۔ صحیح، تو اس نے کہا، جب اسے اللہ نے برزخ میں جنت میں بٹھایا تو اس نے کہا یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو میرا یہ حال پتہ چلتا کہ میں کہاں پہنچ گیا ہوں، تو وہ بھی توبہ کر لیتے۔ یہ قرآن کی آیت دلیل ہے اس بات پر کہ اسے مرنے سے پہلے سارا یاد تھا وہاں، اللہ اکبر، بے شک بے کہ شک، میں نے کیا کیا، قوم نے کیا کیا، کیسے نبی ہے۔ بھول جاتا تو کیوں کہتا؟ بالکل، تو یہ تو قرآن اس پہ دال ہے کہ برزخ میں سارا علم بھی سلامت رہتا ہے، ساری باتیں بھی یاد رہتی ہیں۔ زندگی اور موت میں صرف یہ فرق پڑتا ہے کہ اس دنیا میں مکلف بذات بدن ہے، روح اس کے اندر ہے کہ چھپی ہوئی ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ جو کچھ ہم کہتے ہیں کرتے ہیں وہ بیتتا روح پر بھی ہے، لیکن بدن کے حوالے سے پہلے اس کا اثر بدن پہ آتا ہے، گرمی سردی صحت بیماری بدن پہ آتی ہے، اس کا دکھ سکھ روح کو بھی ہوتا ہے۔ جب موت کے بعد قبر میں جاتا ہے تو مکلف بذات روح ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، بدن اس کے تابع ہو جاتا ہے۔ باتیں جو ہوتی ہیں، جو ثواب عذاب آتا ہے، اب بدن جل گیا، خاک ہو کے کہیں نہ کہیں مادے کی کسی شکل میں موجود ہوگا، روح پر عذاب آ رہا ہے تو ہر ذرے تک وہ پہنچ رہتا ہے بدن کے۔ صحیح، اگر روح پر ثواب آ رہا ہے، اسے نعمتیں مل رہی ہیں، تو بدن کے ہر ذرے کو سیراب کر رہی ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، تو مرنے کے بعد ساری زندگی، بلکہ جو باتیں ہم زندگی میں بھول چکے ہیں وہاں وہ بھی وہ یاد بھی یاد آ جاتی ہے، بالکل صحیح ہے، سامنے آ جاتی ہے، سامنے آ جاتی روز روشن کی طرح۔ حضرت جی وہی ہوا کہ پروگرام کا وقت آپ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تھا کہ یا رسول اللہ
ہم مرنے کے بعد جب فرشتے جواب لینے قبر میں آئیں گے تو ہماری عقلیں سلامت ہوں گی. فرمایا بے شک. فرمایا ہم ان کے منہ میں پتھر ٹھونس دیں گے. کون ہوتے ہیں ہم سے پوچھنے والے؟ اللہ اکبر. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ تو پھر ان کی استعداد یہ ہمارا رشتہ جو آپ سے ہے اس پر کوئی سوال کیوں کرے؟ کیوں کہ یہ کون ہوتے ہیں؟ کیا بات. تو وہ تو ہر چیز سلامت رہتی ہے، بلکہ اور جلا مل جاتی ہے. جو باتیں یہاں بھول چکے ہیں وہ بھی یاد آ جاتی ہیں. وہ بھی یاد آ جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے حضرت جی. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 0333495501. اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں. almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوسچن کے آپشن پہ اپنا سوال لکھیے اور ہمیں بھیج دیجیے. almurshid.tv میں حضرت جی کے قرآن پاک کے ترجمے انگلش میں اردو میں آپ کو دونوں میں مل جائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی بیانیہ تفاسیر مل جائیں گی. ہمارے گزشتہ جتنے بھی پروگرامس ہیں المرشد، یہ آپ کو اسی ویب سائٹ کے اندر مل جائیں گے. اور بہت کچھ آپ سرچ کر سکتے ہیں. سرچنگ بڑے اچھے طریقے سے کسی بھی موضوع کو آپ دیکھنا چاہیں تو آپ اس میں سرچ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. لا